اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات ٹی وی کے معزز ناظرین، میں آپ کا میزبان سید وقار حسین ترمذی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی ہم علاقہ تناول کے جو کہ مانسہرہ سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہاں پر ہم بیلا سادات میں ایک مایہ ناز شخصیت مانسہرہ کی اور سادات کی جو ہے وہ نامور شخصیت سید شاہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ جو ہے وہ چند ایک سوالات اور ان کے جوابات ان سے ہم لیں گے۔ سب سے پہلے شاہ صاحب، آپ کو سادات ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور اس سے پہلے کہ ہم شاہ صاحب کی خدمت میں کچھ سوالات کریں، پہلے شاہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے اردو ادب میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اور گزشتہ 40 برس سے جو ہے وہ اپنی قوم کے بچوں کو علمی زیور سے جو ہے وہ آراستہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں، مختصراً اس علاقے کی ہمیں تعارف کروائیں کہ آپ کا علاقہ کون سا علاقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ مجھے بھی موقع دیا بولنے کا۔ ایک بات شروع کرنے سے پہلے کر دوں تو وہ اچھا ہوگا، پھر میں آتا ہوں کہ جس علاقے میں رہتا ہوں کیا ہے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو زیادہ پسند ہندکو میں بولنا کرتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ ہندکو ہے، سب سے زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہمارے ملک میں ہندکو کا لوگ۔ ہندکو کے بارے میں صرف چند باتیں کہہ کر پھر ہندکو میں آ جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ کفر یہ ہوا ہے کہ اس کو ہندکو لکھا جا رہا ہے، بڑے بڑے رائٹر اس کو ہندکو لکھ رہے ہو۔ یا خدا کا خوف کرو، پورے ہزارے میں نہیں، اس کی بیلٹ میں جاؤ، یہ جیلوں سے لے کر اوپر ہندکو ہے، پورے پٹھوار میں ہندکو ہے۔ ہمارے کیپٹل کی زبان ہندکو ہے، ہمارے آدھے کشمیر کی زبان ہندکو ہے، ہزارے کی زبان ہندکو ہے۔ کہاں جہیں بھی جاؤ گے لوگوں سے پوچھو تمہاری زبان کے، وہ کہتے ہیں ہندکو ہے، ہندکو کوئی نہیں کہے گا۔ پھر دوسرا، پہلے تو اس کا نام ہندکو لکھا، پھر دوسرا کفر یہ کیا اس کے ساتھ کہ اس کا ترجمہ فارسی میں کر، پھر کہتے ہیں ہند کے معنی ہند اور کو کے معنی پہاڑ ہے، ہندوستان کی پہاڑوں کی زبان۔ خدا را پہلے ہندوستان کے پہاڑ دیکھو، کوئی لداخ ہے، کوئی ہمالیہ ہے، کیتھر ہے، یہ بڑے چٹردان کی پہاڑیاں ہیں، ہندوستان کے اندر بڑی پہاڑیاں ہیں، کسی ایک پہاڑ میں ہندکو نہیں بولی جاتی۔ ہندکو پٹھوار میں بولی جاتی ہے، ہزارے میں بولی جاتی ہے، اور یہ اصل لفظ ہندکو ہے۔ اور پھر جب معنی کرتے ہو تم فارسی میں، تو فارسی میں جب تم ترجمہ کرتے ہو، خدا را کسی زبان کا بھی ترجمہ کرنے سے پہلے اس زبان میں جایا جاتا ہے۔ جب تم انگریزی کا ترجمہ کرو گے تو انگریزی میں جاؤ گے، اردو کا کرو گے تو اردو میں جاؤ گے، فارسی کا فارسی میں جاؤ گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ تھم، ہم کہتے ہیں تھم، اس کو جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ اس کو اردو میں کریں گے تو اس کا معنی بنے گا رک جا۔ اسی کا معنی جب ہم ہندکو میں کریں گے، ہندکو میں آئیں گے تو اس کا معنی ستون، پلر۔ اسی کا معنی جب ہم تھم انگریزی میں جائیں گے تو انگوٹھا، کسی اور پشتوں میں کسی میں جب بھی تم کی ایک لفظ لے کر جس زبان میں جاؤ گے معنی چینج ہو جائے گا۔ تو یہ ہندکو ہے، میں مختصر کرتا ہوں لمبا نہ ہو جائے۔ ہندکو کا معنی ہندکو میں ہوگا۔ اگر وقت ہوتا تو میں پالی سے شروع کرتا، یہ پالی ہے، پالی سے پراکرت ہوئی ہے، پراکرت سے دراوڑی ہوئی ہے، دراوڑی قدیم کو کہتے ہیں، سنسکرت ہوئی ہے، اور پھر آ کر ہندکو ہوئی ہے۔ دراوڑی کے معنی قدیم زبان، ہندکو ہند کے معنی موجود۔ ہندکو میں ہم پوچھتے ہیں اندر ہند یا نہیں، اسلم ہند یا نہیں۔ ہند کے معنی موجود، حاضر، اور کو کے معنی بولنا ہے۔ ہندکو میں کو کہتے ہیں بولنا، تا کہتے ہیں دیکھنا، کو تا۔ اس کا معنی ہے موجودہ زبان۔ دراوڑی پرانی زبان اور یہ موجودہ زبان۔ اور میں آج دراوڑی زبان میں اتنی بریفنگ ساستے جانا اور میں نا جی جس علاقے میں رہنا تنول جی، اس ہوتا بھی بالکل ایجی ڈاؤٹ ہے۔
جی اس کی میں اپیل کرنا سارے لوگوں کا خدا را ہند کو نہ لکھو نہیں ہند کو نہیں ہند کو ہے ہند کو تاب یار اسی طرح نال میں اس لوگ اسی تناول لکھتے خدا را تناول نہیں تناول ہے لفظ تناول دا معنی کھانا ہوتا ہے یہ لفظ تناول ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ہے اس میں تنین جس طریقے نال سے آدھے ڈونگا گلی نتھے گلی بیرن گلی گھوڑا گلی گلیات ازالٹو گلیات اسی طرح نال تھا تانین پھوڑے دی تان ترلی تان سامویری تان سوئی دی تان اتلی تان کلائی دی تان is equal to تنول آسا تے ہے نون واو لام کسرت استعمال نال ہے بھی جو حرصف ہوگی تے لفظ تنول رہے لیکن تنولی بھی اس گلک نہیں مندے ہوا دن اس تے اباو اجداد درہ تنال جو نکل کے آئیں اور درہ تنال دی وجہ نال اس تنال سب تنول رکھے لیکن جس وجہ تو جلو خواہ تنین رو جلو یا ادھر ہو یہ لفظ تنول ہے لفظ تنول ہے تناول نہیں مجھ رائٹر لوگ جتھا دیکھو لکھے دا تناول ہے خدا را تناول نہیں اور ذرا تناول دا تھوڑا جا تعرف کیونکہ تناول دا بہت بڑا موضوع جتھا سے بیٹھے دے سو فیڈل تناول آتا اس میں 12 یونٹ کونسل اس دن آلستا جڑا پار گڑیاں دا علاقہ ہے 2 یونٹ کونسل جس میں یونٹ کونسل 10 ٹکرال اور بیالی ہے اسی طرح نہ لور تناول اس کا الگ ایک بلٹ ہے پورے اس کا ایک ایم پی اے دال کے پھر اصل ایک کلائی ہے لسن آپ کو پالا علاقہ کلائی علاقہ کلائی ہے کلائی کو لوگ چلتے رہے ہوتے یہ سائڈہ تا بدنا کا جلتی ہے اور بھنگڑے دے چلنے پیچھا جلتے رہے ہوتے اس کو کھانا دے انہاں دی اس کامہ دے حوالے اسی سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ انہاں سے ماشاءاللہ یہ کام کس طرح آغاز کیتا کی وجہ سی شاہ صاحب کی وجہ سی کہ تساں نے ایک بہت بڑی ذمہ داری قوم دے حوالے نال اور قوم کو اویئر کرنا دے حوالے نال تساں نے اپنے ذمہ لئیے اور انتہائی انتھک کوششاں دے تو بعد جڑے ہن تساں ایک رزلٹ اور ایک نتیجے تک پہنچے ہو اس حوالے نال تسی اپنی قوم کو آگاہ کرو اصل میں جو شوق ہوتا ہے کسی کام جو بھی دوسرے چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں پہلی شے تو شوق پہ ساری دن لگ جو ہے تو جن پتہ تھکتا نہیں اور دوئی آمادگی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا اور شوق ہونا مکو شوق مکو استاد دو ترے جی ملیں کہ جنہوں بڑے شوق والی رگا کو پھڑکا سکیا صحیح انہوں بچ مشہور استاد مصنف ڈاکٹر راجہ ارشاد صاحب تاریخ ہزارہ اور سب تو بڑی تصوف کی کتاب بروج العرفان دا رائٹر جی بروج العرفان ان کی لکھی دی کتاب اسی تصوف دی بروج العرفان دا رائٹر اسا اے جی لوگ بڑے استاد سے انہوں کو میں بڑے اور اکثر وہ ایک مثال دے دی ہوندے آسے کہ بغداد دے وچ ابن اسیر جدوں لکھتا سا تاریخ اسلام تے 3 دن اس کو روٹی نہ ملی آسی 3 دن اس اپنے کمیز دے ہی جڑے بازو ہیں یہ کٹ کے بیچ کے روٹی کھا دی ایک وقت ماشاءاللہ اس دور وچ بغداد دے اندر بڑے بڑے تاجر بڑے سرمایہ دار بڑے دولت مند آسے لیکن آج کسی دا نام زندہ نہیں اور ابن اسیر دی لکھی دی کتاب ام الکتاب دا درجہ رکھتی ہے ماشاءاللہ جس وڑی کتاب نہیں پڑھی اس تاریخ نہیں پڑھی وہ بندہ کہ جڑا غربت کی حالت آسی کہ اپنے کمیز دا کپڑا کٹ کے بیچ کے روٹی کھاندا یہ اس استاد اس طرح دی دلیلاں دیتی تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا میں بھی لکھنا پہ گیا تاریخ ہزارہ در آیا تاریخ تنوز تا لکھتے آسے ہیں بڑے ایک دوست آسا اللہ پاک اس کو بخشے غلام نبی خان گاندھی تھا منصر کو پتے گاندھی اس اللہ فقان تنولی لکھی آسی اس میں بھی نارا سا ہمارا دوست آسا اچھی گپ شپ آسی میں اس کو ایک دفعہ اس کو تنولیاں لکھ سکیا بنی اسرائیل میں اس کو لگے دا دلیلہ دینا کہ بنی اسرائیل نہیں تنولی بنی اسرائیل نہیں میں اس تقائل نہ انگریز ان اوریجنل inhabitants of this land لکھتے ہیں these are not refugees واٹسن دا کال ہے تو میں اس کو کہا یہ نہیں کوئی جنہ عباسی لکھتے ہیں کوئی متفرق قوم لکھتے ہیں تو خدا را وہ ایک دن بڑا سخت غصے میں چاسا اس موقع ہے او یار تو میں مقالہ عباسیاں تا لکھ میں عباسیاں تا تنولیاں تا
اوانا تا اور جدونا تا مقالے لکھ رہا اس ویلے اس مقاہے تو 4 قوماں تا لکھ رہے تو کچھ شرم آنی چاہیے کہ سید پیرزادے آدن سیدہ فلانے آدن سے سیدہ فلانے آدن سے سیدہ خدا دی قسم شجر ہکی کول بھی نہیں پورا مڑے نال نکل تو کو میں ضلع منصیرے میں پھیرنا 80 تو 90% لوگوں کو سیدیں کو شجرہ نہیں 80 تو 90% لوگوں کا پتہ نہیں لگتا کہ سیدن یا کون ہیں ایہی میں شاہ جی ایہی میں باجی باجی کا بھی ایک ایسا واضح کردہ جو نا چونکہ پھر بھی جو شارٹ ہو جو سی یہ لفظ ہستے پٹھوار تو آئے تھے پٹھوار میں سیدن باوا جی آتے ہیں باوا جی یا باجی وہ جو باوا جی لفظ آسا یہ تو کثرت استعمال میں ہزارے میں آ کے با حذف ہو گیا تو باجی رہ گیا اسے وہ پہلو والا باجی نا اسے باوا جی والا باجی ہے اس میں کہے لوگ باجی آدھے نے نہ کوئی شجرے نہیں اس بڑے دوست کی گل اس روح نال غصے نال مپاہی ہے لیکن وہ کندہ ہو گئی بڑے ذہن میں پریدن ہو گئی کہ او تو جو کام انہوں دنیا قومت کیتا واقعی جنہوں ٹھیک آدھا فضول کیتا میں غربت میں چلے کہ انہوں قومت لکھنا آستے تاریخی تنول لکھنا آستے کم از کم 2-4 لاکھ روپیہ 1992 میں لا رہے آسا اس موقع ہے یار یہ تو 2 لاکھ اپنی نسل تا لاویں ہیں تو کم از کم انہوں کسے کو شجر ہوتا کسے کو کتاب نہ ہوتی تے مارا شجرے دے ٹائے اس ٹائم موڑنا والا اللہ پاک اس کو بخشے اللہ اس کو اگلی منظر آسان کرے غلام نبی خان گاندیاں مان سے راس اس موقع ہے ایسا کہ تو انہاں قومت لکھنا چھوڑ اپنی نسل تا لے اسی وجہ تو میں پھر نزاکت کو دیا ہے ایسا کہ جڑا سید ملتا ہے کھوج لا اوڑے بیس تک جو اوڑے بیس تک جو شاہ صاحب اس کام دے آغاز دے تقریباً کڑی سان تو تساں اس کا سٹیپ کے دے اور آغاز شروع اس تو کیتے آغاز کیتے یہ انشاءاللہ میں جی 2004 اور 5 میں باقاعدہ استٹائی آ گیا سا لیکن شروع میں جدوں میں جمع کردہ سا تو اس ویلے فدا موسوی مظفر آباد والا وہ شروع میں اپنا مواد اس کو چاہ دینا سا میں چلو وہ کتاب جمع کر دے صحیح جاؤں تو لکھتا ہے تو میں اس کو زیادہ لیا لیکن بعد میں جدوں میں نزاکت کو ملے اس کو جدوں میں بریف کیتا سیم داؤد تار دی طرح اور جس یہودی کو اس لکھ کے دیتا آسا کہ تو جنتی ہیں اور بے ہوش ہو گیا کلمہ پڑھتے جنتی ہیں لوگوں پوچھے کہ وہی وہ تو مسلمان ہوندے لگے تھا کلمہ پڑھتے تو کی بے ہوش ہونے اس آئے یار اس کو جنت لکھ کے دینا اپنا پتہ ہی نہیں مرے لال کے مرسی مر سکتا ہے تے مرے زینج پی آئیو تو نزاکت تا چڑھنے اس کو کہا دے سید جڑا میں نے اس کو لکھ تے خود جمع کر دے کولو پیسے لانے کولو کرائے لانے تے جمع کر کے دوئی کو دینے آپ کو ریکارڈ اس طرح اور خود اس طرح محنت کر اور انشاءاللہ میں کچھ شروع کی طور سے ایک اور سوال ہے تساں وقت بڑا قیمتی ہے انشاءاللہ کوشش کرساں اسی اپنے پروگرام کو جلدی وائنڈ اپ کراں کہ اس علاقے دے وچ علاقہ تنول جس طرح اساں دی تصحیح کر چھوڑی بہت شکریہ کہ اس علاقہ تنول دے وچ کتنی آبادی سادات دی ہے اور وہ کڑی کڑی جگہ تے آباد ہیں جی تنول دے اندر بہت آبادی ہے کیونکہ اس میکسیمم تنولیوں تو بعد گجرن دی آبادی ہے اچھا جنہوں آج کل تو چودھری آدم پہلے لوگ گجر آدھے ایسے ہوں چودھری آدم تنولیوں تو بعد گجرن اور گجرن تو بعد سیدن 3 نمبر دی قوم ہے اس دی تنول دے اندر اچھا 3 نمبر دی قوم میکسیمملی 10 تو 12% مجموعی آبادی دا سید ہے جڑی اس دی مجموعی آبادی ہے اس کا 10 تو 12% سید ہے اگلا سوال تو کیتا ہے کہ ہیں ان دی میجارٹی سب تو زیادہ اس ویلے انہاں جنہوں کو اس نے جو یہاں فیڈرل تنول جس کو اپر تنول آدھیں اس میں سب تو زیادہ یوسی پھوڑے میں سادات کی آبادی سب تو زیادہ یوسی پھوڑے بڑے بڑے گراہ منیول ہے مڑ گراہ ہے صوب ہے وہ مچ گراہ اور پھر اس گراہ دے اندر اس علاقے میں چند ایک گراہ یوسی دے ہیں جنہوں میں سید نہیں ورنہ ہر گراہ میں سید ہے ہر گراہ میں سید موجود ہے اور پھر اس کی متفرق شاخیں اس کو بعد استے جڑے میجر ہیں یوسی لساں اور یوسی ساؤنڈ میرا چونکہ ہمارا تعلق یوسی ساؤنڈ میرا نال ہے یوسی ساؤنڈ میرا بچ استا بیلا سید ہے شاکوٹ ہے ترپی ہے کھلیالہ بڑا گراہ بڑی آبادی یوسی بچ استی سب تو بڑی سیدہ دی آبادی کھلیالہ ہے
اور اس کو لگا ساؤں میرے بچن پنگوڑی بچن یوسی لسا میں جڑ کے ٹیری سلایا بڑھیال باقی اس یوسی شنائے بچو غالباً ایک یا دو کار ہیں پرلی دربندہ بچ اٹھ کے آ کے اتر پاڑی تا مکانوں نے بڑھائے دیں باقی اس پوری یوسی میں کوئی سید ہے. شاہ صاحب آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چونکہ ہمارے یہ ویڈیو یا ہمارے یہ ٹی وی چونکہ انٹرنیشنل ٹی وی ہے اور اس میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کو سن رہے ہیں، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو ہم اردو میں بات کریں تاکہ جو ہے وہ سب لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو جو ہے استفادہ کریں اس سے. ٹھیک ہے ایز یو وش. ہاں جی. تو یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کو نزدیک سے محسوس کیا ہے کہ لوگ تقریباً ہر بستی میں بعض جگہوں پہ تو میجر آبادی ہیں سادات کی مختلف گاؤں میں، جیسے آپ نے گنا بھی کیا بھی مثلا جو ہے وہ منگراں ہے یا جو ہے وہ دوسرا منیول ہے یا دوسرے اس طرح کی جگہ ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ ہر بستی میں ہر گاؤں میں ہر قریے میں جو ہے وہ 1 2 3 گھرانے سادات کے آباد ہیں. اس کی تاریخی کیا جو ہے وجوہات ہیں کہ وہ جا کر وہاں پر، اگرچہ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فیملی والوں کے ساتھ جو ہے وہ ادھر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن سادات جو ہے وہ ہر بستی میں 2 4 گھرانے ان کے ملتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ پہلے لوگ ہم سے زیادہ ایماندار تھے اور ہم سے زیادہ باادب تھے اور خاص کر اہل بیت کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. کسی آبادی میں بھی اگر سید نہ ہوتا تو وہ قریبی آبادیوں سے یا کسی جگہ سے جا کر سیدوں کے وڈیروں سے ایک آدھ سید مانگ کر لے آتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں سید نہیں ہے دعا کے لیے. کہیں ماتم ہوتا، کہیں دعا ہوتی، کوئی بھی جرگہ ہوتا تو سید کو سب سے آگے لے کر جاتے تھے. اس وجہ سے کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے، پورے ہزارہ میں دیکھ لیں، نہیں پورے پاکستان میں جا کر دیکھ لیں تو ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی سید ہے. البتہ جہاں سیدوں کی کثیر آبادیاں ہیں، جی جی کثیر آبادیاں وہاں پر وہاں کے نوابوں نے، خانوں نے، وہاں کے چودھریوں نے، جاگیرداروں نے، جو اس وقت کے اولیاء سید تھے، ولی سید تھے، ان کو بطور سیری یا جاگیردار کے طور پر دی تھی، جاگیر کے طور پر دیں، اور پھر وہ ان کی ملکیت میں آئیں اور وہاں پر ان کی کثیر آبادیاں ہو گئیں. تو ہر جگہ سیدوں کا ہونا یہ لوگوں کی قدر تھی. لوگ اہل بیت کی سیدوں کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے اور ان کے بغیر اپنے آپ کو تنہا سمجھتے تھے. یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ تبلیغ دین کی خاطر بھی تبلیغ دین تو ان کا اصل کام ہی تبلیغ دین ہے. دین ان کے گھر کا تھا، لوگ تو سیکھ کر آئے، دین تو ان کے گھر کا تھا. یہ تو دین کی اشاعت ہی تو ان کا اصل، آج بھی ان کا اصل کام اگر ہم سمجھیں تو ہمارا اصل کام دین کی تبلیغ ہے. ماشاءاللہ آج بھی ہمارا اصل کام دین کی اشاعت ہے، دین کی تبلیغ ہے. ہم تو دنیا کے کاموں میں اٹکے ہیں. کل بھی ہمارے اجداد کا کام دین کی تبلیغ تھا، آج بھی ہمارا کام بھی یہی ہے، ہماری ڈیوٹی بھی یہی ہے. ہم یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی بھول رہے ہیں یا بھول چکے ہیں. اچھا شاہ صاحب، مختصراً اس بارے میں آپ ذرا ہمیں آگاہ کریں چونکہ وقت بہت مختصر ہے. ہزارہ میں، چونکہ ہم ہزارہ کے ایک علاقے میں یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ میں جو ہے وہ سادات کے آنے کی کیا وجوہات تھیں؟ مثلا پیر بابا صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد سے اس طرح آئی اس طرح آئی. اس حوالے سے ہم تھوڑے سے آپ سے آگاہ کر دیں ہمیں. پیر بابا ان کے آبا و اجداد نے تو اسلام لے کر آئے سوات میں یا ہزارہ میں، مثلا ہزارہ میں. جلال بابا یا پہلی ایک تشریح کرتا چلوں کہ پیر بابا کی اولاد سے 2 نسلیں چلتی ہیں، ایک ان کی سید جلالی ہیں اور ایک پیر امامی. یہ دونوں کالا ڈاکہ اور دربند کے علاقے سے تناول ادھر تنور ہزارہ اور اس علاقے میں آئے ہیں. یہ تو سوات میں اگر اب تاریخ سوات پڑھے تو اسی نسل میں نے سوات میں اسلام پھیلایا، اسلام کی تبلیغ کیا. اور جو سید راول پنڈی سے ہزارے میں آئے ہیں، سیدہ کسران سے آئے ہیں، تو وہ بھی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے جد اعلیٰ شاہ شیر محمد غازی داڑھی
शाह महमूद के पोते हैं। माशाल्लाह। तो अजारा में पहला बाकायदा दीनी मदरसा उन्होंने कायम किया है। माशाल्लाह। ये 1700 का आगाज है, 1700 ईस्वी के आगाज में। उस वक्त हरिपुर नहीं था। ये भी वजाहत करता चलूं कि हरिपुर बहुत बाद में बना है। ये 1822 में हरि सिंह ने शुरू किया था और 1830 के लगभग ये बना है, 1800 में। तो इससे भी 100 साल पहले वहाँ दीन कुरान का मदरसा खोला, हदीस के लिए हदीस का दर्स दिया करते थे। तो ये जो पिंडी से आए हैं इनका, और कुछ हमारे सादात खानदान वरासता कश्मीर इधर आए हैं, वो भी तबलीग की गरज से आए हैं। उन्होंने भी इधर आकर दीन का काम किया है। उनमें खासकर अगर कश्मीर में चले जाएं आप तो शाह हमदान है। तो ये गलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आपको इस्लाम फैलाता हुआ नजर आएगा। इनकी वसातत से इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। तो हमारे अकाबरीन का असल काम ही यही था। वो स्कैटरिंग होते गए, बिखरते गए। तो उनकी बखेर इस्लाम के लिए थी, तबलीग के लिए थी, दीन के लिए थी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आज हम शहीदों का हमारा भी यही काम होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारे लिए कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। शाह साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो हज़ारा में, चूँकि हम बात हज़ारा की कर रहे हैं, और हज़ारा से मुराद यानी कि ये जो हज़ारे के चंद एक अजला हैं, इनमें जो मेजर सादात की जो ब्रांचेस हैं, जिनको आप, चूँकि आपने बहुत बड़ी तहकीक की है इस हवाले से, तो हमें ज़रा आगाह करें कि इनमें बड़ी ब्रांचेस सादात की जो है वो कौन कौन से इलाकों में हैं और कितनी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी हैं। एक बात वजह, छोटी सी एक लफ्ज की बात की वजाहत करके फिर आपके सवाल पर आता हूँ। हज़ारे 3 हैं। एक को कहते हैं मैदान हज़ारा, एक को कहते हैं तख्त हज़ारा, एक को कहते हैं छछ हज़ारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ना, ये भी हमारे मैदान हज़ारा हरिपुर का गिरदोनवा हवेलियां तक और जारी कस तक और टेक्सला तक और ऊपर तरवेला डैम तक, ये मैदान हज़ारा है। एपीएस हैफटाबाद से लेकर भेड़ा तक या मानसेरा सिटी तक ये तख्त हज़ारा है। तख्त हज़ारा का सबसे बड़ा शहर मानसेरा सिटी है। माशाल्लाह, ये तख्त हज़ारा है। और एक छछ हज़ारा है जो गनगर के दूसरी तरफ है, पेशावर की सिमत पे जो है। अच्छा। वो छछ हज़ारा है। चूंकि ये तारीख नहीं, शहीदों की बात हो रही है, मैं इस तरफ आता हूँ। अच्छा। खुदा का शुक्र है, यहाँ सारी नस्लें, सारी, यहाँ तिरमिज़ी हैं, जहाँ पर बुखारी, यहाँ पर मशदी, यहाँ पर मूसवी। एक बात और वजाहत करता चलो, नकवी और मशदी और मूसवी के दरमियान एक लफ्ज है नकवी। नकवी में 3 प्लस हो जाते हैं, 3 प्लस हो जाते हैं। जी जी। 3 प्लस में बुखारी है, बकरी है, तिरमिज़ी है जी। ये तीनों को प्लस करके नकवी भी लिखते हैं जी। और इसी तरह से जो मशदी है और काज़मी है, मशदी सारे काज़मी हैं। जो मशदी सैयद हैं ये सारे काज़मी हैं, लेकिन सारे काज़मी मशदी नहीं है। सही। मशदी सिर्फ सैयद हुसैन मशदी की औलाद मशदी है, बाकी इमाम मूसा काज़म की सारी औलाद काज़मी कहलाती है। और इसी मूसा काज़म की औलाद से हुसैन मशदी है, उनकी औलाद सिर्फ मशदी कहलाती है। माशाल्लाह। तो यहाँ पर सारी शाहें, तिरमिज़ी, यहाँ पर हमारे बकरी भी हैं, शराजी भी हैं। एक बात और भी है कि शराजियों के बारे में बटाग्राम और उस साइड पे आजकल चल रहा है। अब्दुल बार शाह ने किताब लिखी थी, कुछ मुतनाज़ा शजरे शाये की और लोगों ने उन्हें सैयद मानने से इनकार कर दिया। ये अलग बात है कि एक राइटर से गलती हो जाती है तो उसको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ठीक है, उस पर डटना नहीं चाहिए, गलती को मान लेना चाहिए। तो उससे हो गई। तो ये बात नहीं है कि सैयद, वो एक बंदे ने अपना शजरा गलत बयान कर दिया तो वो सैयद होना खत्म हो गया। सैयद होने के लिए 2 शर्तें हैं, माँ सैयद हो, बाप सैयद हो, बस वो जो बच्चा पैदा होगा वो सैयद है। तो शाह साहब, ब्रांचेस के हवाले से जो अभी आपने जिक्र फरमाया कि मसलन मशदी हैं, तिरमिज़ी हैं, या मसलन सब्ज़वारी हैं, शिराजी सादात हैं, तो इनके इस नाम का साथ मशहूर होने के, हालांकि सादात तो जितने भी हैं वो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की औलादों में से हैं। मसलन काज़मी है तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं,
یا نقوی ہیں تو وہ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو یہ ان کی تھوڑی سی ہمیں ہسٹری بتائیں کہ جو مثلا ترمزی ہیں وہ کیوں ترمزی کہلواتے ہیں، یا مثلا بھاکری جو ہیں وہ بھاکری کیوں کہلواتے ہیں، یا مثلا مشہدی جو ہیں وہ مشہدی کیوں کہلواتے ہیں، یا شیرازی، حمدانی، سبزواری، ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں. اصل میں یہ نا آج کے نہیں پڑے ہیں، یہ بہت قدیم عرصہ کے نام ہیں. جی جی. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی بندہ یہاں سے مزدوری کرنے لاہور چلا جائے اور 6 ماہ رہ کر ادھر آ جائے تو ہم اس کو لاہوریہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہ تو لاہوریہ ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں بھی جو شخص کسی شہر سے دوسرے شہر میں جاتا تھا تو پچھلے شہر کی نسبت سے اس کا نام لیتے تھے. یہی ہمارے سیدوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جو شیراز سے یہاں آیا اس کو شیرازی کہنا شروع کر دیا، جو ہمدان سے آیا اس کو ہمدانی کہنا شروع کر دیا. یہ سارے شہر، بخارا بھی شہر ہے، مشہد بھی شہر ہے، شیراز بھی شہر ہے، ترمز، یہ سارے شہر ہیں. ان شہروں سے جو آئے اس وقت اس زمانے میں تو ان کو اس نام سے منسوب کیا. پھر یہاں پر آ کر کچھ اس طرح سے ہوا، کچھ علم کی طرف لوگ گئے تو لوگوں نے آئمہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. صحیح. کہ بجائے اس کے ہم بخاری ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نقوی کہنا شروع کر دیا. اور بجائے اس کے کہ ہم مشہدی ہیں، انہوں نے کاظمی کہنا شروع کر دیا. صحیح. تو یہ آئمہ کی طرف تو آج رجوع ہوا ہے. صحیح. پہلے جب وہاں سے ادھر آئے ہیں تو جن شہروں سے یہ ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے ہیں انہی شہروں کے نام سے انہیں منسوب کیا، اور آج بھی یہ شہر موجود ہے، اسی کی وجہ سے یہ نام پڑ گئے. ماشاءاللہ شاہ صاحب، بڑا استفادہ کیا آپ سے. شاہ صاحب ایک بات اور جو ذہن میں کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سادات کی جو بڑی بڑی درگاہیں یا بڑے مزارات ہیں، مختصراً ان کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کریں. کہ مثلا پہلے میں مثال دے دوں، مثال کے طور پر مثلا بری امام سرکار عبداللہ شاہ شاہ عبداللطیف، ان کا اسم گرامی ہے میرے خیال میں، یا پیر بابا صاحب ہیں، یا مثلا عبداللہ شاہ غازی ہیں کراچی والے. تو اتنی اس طرح کی جو بڑی بڑی درگاہیں ہیں سادات کی، آباء و اجداد کی، اس کے حوالے سے ہمیں مختصراً آگاہ کر دیں. آپ کے سوال کی اہمیت کو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن جو درگاہ کا میرے ذہن میں خاکہ ہے، یہ درگاہیں اس وقت بنائی تھیں دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے بنائی گئی. ماشاءاللہ. وہاں پر لوگ آتے تھے اور یہ بڑے بڑے ولی ان کو دین سکھاتے تھے، علم سکھاتے تھے. یاد رکھیں، علم بغیر تصوف کے، تصوف بغیر علم کے نیری شیطانیت ہے. جو ولی کا اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کے پاس علم نہیں، وہ خدا کی قسم شیطان ہے. اور جو بہت بڑا عالم اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کے پاس ولایت نہیں. تو یہی بات ہے اس کی. سبحان اللہ. اس لیے جو درگاہیں تھیں، ہمارے بری امام ہیں، داتا گنج بخش ہیں، کسی ایک کو لے لیں تو یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے مایہ ناز عالم تھے. یہ دین کے عالم تھے، قرآن کے، حدیث کے، فقہ کے، تصوف کے، وجد جو ہیں، انہیں مکمل ہر علم پر کمانڈ تھی. تو جو درگاہ بنائی جاتی تھی وہ لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ بٹھا کر دین کی تبلیغ کے لیے بنائی جاتی. ٹھیک ہے، وہ چلیں درگاہ کے حوالے سے ہیں. لیکن یہ جو مثلا بڑی بڑی درگاہیں ہیں سادات کی، ان کو ذرا تھوڑا سا ہمیں پاکستان کے حوالے سے بتا دیں کہ مثلا کون کون سے شہروں میں کون کون سے بزرگوں کی جو ہے وہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں. دیکھیں، شاہ کی بری امام صاحب کی تو اسلام آباد میں شاہ محمود کے بیٹے، انہوں نے یہاں قائم کیا تھا اپنی درگاہ. داتا گنج بخش لاہور میں ہے، شاہ زین اور ریال میں ہے، ملتان میں شاہ کریم ملتان میں ہے، نہیں شاہ کریم دلجبہ میں ہے، دلجبہ میں یہ چکوال کے پاس پڑتا ہے. دلجبہ میں. پھر ملتان میں تمام شمس الاولیاء اسے سمجھ لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے مزارات، بڑی بڑی درگاہیں وہاں پر موجود ہیں. کراچی میں عبداللہ شاہ غازی ہے، 7 شریف میں ہے.
تو یہ درگاہیں پیر پاکستان بابا میں صاحب ہیں پیر بابا صاحب سوات میں ہیں. ماشاء اللہ. سوات کا آج کل غالباً وہ علاقہ بنیر میں آ گیا ہے. جی بنیر میں بنیر میں ہے. سیلی سرکار ہیں. تو مین مقصد یہ ہے کہ درگاہیں دین کی اشاعت کے لیے بنائی گئی تھی، اور درگاہوں میں اس وقت بیٹھنے والے ایک لفظ کروں گا اس طرح نہیں تھے جو آج ہم جیسے لوگ بیٹھے. جی 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 وہ عالم تھے، فقیہ تھے، اور ان کو ہر علم پر مکمل کمانڈ حاصل تھی، اور وہ دین کی اشاعت کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ آپ نے سنا شاہ صاحب کی زبانی کہ سادات وہ ہستیاں ہیں، وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ دین کی خاطر ہجرت کی، دین کی خاطر تبلیغ کی، دین اور اشاعت دین کی خاطر جو ہے وہ طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتیں برداشت کیں، اور آج جن علاقوں میں ہم بمشکل پہنچتے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی، تو اس وقت سادات نے اس دین کی خاطر جو ہے یہ قربانیاں دیں. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے سید شاہ پیر صاحب. دین اور علم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ ان کی کاوش اور کوشش ہے، اور ان کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی وقت ان کی خدمت میں پھر بھی حاضر ہوں گے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.